وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات پڑھے محمد مرحوم و مغفور کی بلندی درجات کے لیے و مغفرت کے لیے سب مل کر باوجہ بلند صلوات ارشاد کریں۔ تلاوت کے فرائض کو انجام دے رہے تھے یعنی جناب مولانا ریحان عباس نقوی صاحب قبلہ، مولا ان کو سلامت رکھیں۔ گزارش کی جاتی ہے جناب تراب مصطفیٰ آبادی صاحب سے کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں تو مسجد میں تشریف لے آئیں۔ باقاعدہ طور سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں کی تہذیب، ہمارے یہاں کا تمدن، ہمارے یہاں کا ادب ہے کہ ہم اپنی مجلس کا، محفل کا، اجلاس کا آغاز جب بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے پروردگار کی حمد تبارک و تعالیٰ سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد آغاز کیا جاتا ہے۔ ایک بیٹے نے اپنے والد کی مجلس منعقد کی ہے، یقیناً لائق تعریف ہیں وہ لوگ، لائق احترام ہیں وہ افراد کہ جو اپنے مرحومین کے لیے مجلس ایصال ثواب منعقد کرتے ہیں، اور یقیناً ان مجالس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ 4 مصرے آپ کی گوش گزار کروں اس سے قبل گزارش کرتا ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور فرقان علی مرحوم ابن قربان علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ مولا آباد رکھیں آپ کو۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ پھر نگینوں میں تل رہی ہے زباں۔ توجہ چاہتا ہوں یہاں سے، اہل نظر تشریف فرمائے، مصرے آپ تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ پھر نگینوں میں تل رہی ہے زباں۔ توجہ، پھر نگینوں میں تل رہی ہے زباں، آب کوثر سے دھل رہی ہے زباں۔ پھر نگینوں میں تل رہی ہے زباں،
پھر نگینوں میں تل رہی ہے زباں، آب کوثر سے دھل رہی ہے زباں، کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، مدح حیدر میں کھل رہی ہے زباں۔ با ادب با ملاحظہ ہوشیار، مدح حیدر میں کھل رہی ہے زباں، کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والیوں کو زحمت نہ ہو۔ آگے آ جائیے تھوڑا سا، بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے والے بھی تھوڑا سا آگے جائیے، آگے کافی دور تھا۔ ایک اور بابا بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کے ذیل میں اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں مصرے پڑھتا ہوں۔ شاید کوئی بات ہو کہ خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں، خالق کی بارگاہ سے عزت ملی ہمیں، جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں۔ کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں۔ کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ، بستر پر بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ جائیے تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ در حسین سے آ کر نجات لے جائے، علی کے لال سے کل کائنات لے جائے، جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ جناب حر نے بتایا ہے روز عاشورہ، جو مر رہا ہو یہاں سے حیات لے جائے۔ آخری شعر اس سلسلے کا یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ یہ بات سچ ہے کہ غازی کے کٹ گئے بازو، کسی میں دم نہیں آ کر فرات لے جائے۔ آئیے میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں جناب تراب مصطفیٰ آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور توسخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بآواز بلند صلوات سے استقبال فرما دیں۔ جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، نعرے سلوات۔ جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے، کیوں نہ ہو قبلہ ارباب ارادت ہو جائے، اس کے خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی، جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی،
جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے، جس کی عین حرم نعرہ صلوات امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی میں کیف پاتے ہیں حسین، انتہائی مشکلوں میں مسکراتے ہیں حسین، لافتہ الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، پڑھتے جاتے ہیں فرشتے بڑھتے جاتے ہیں حسین، امتحان عاشقی رات کیونکہ ظاہر ہے گرمی ایک سلام پیش کر رہے ہیں حسنین مصطفیٰ وادی صاحب کا، دیکھیں ہتھیلی پر رکھے سر شاہ کے انصار بیٹھے ہیں، ہتھیلی پر رکھے سر شاہ کے انصار بیٹھے ہیں، خدا کی راہ میں
مرنے کو تیار بیٹھے ہیں خدا کی راہ میں، مرنے کو تیار بیٹھے ہیں، مصلی پر علی اکبر ہی ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن مصلی پر علی اکبر ہی ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار بیٹھے ہیں، شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار بیٹھے ہیں۔ ابھی سے اشقیاء پر اس قدر دہشت ہے کیوں طاری، ابھی تو لشکر شہ کے علم بردار بیٹھے ہیں، ابھی تو لشکر شہ کے علم بردار بیٹھے ہیں، جو ناواقف ہیں یکسر دوستوں تقلید سے اب تک، جو ناواقف ہیں یکسر دوستوں تقلید سے اب تک، وہ سب توضیح کے بدلے لیے اخبار بیٹھے ہیں، وہ سب توضیح کے بدلے لیے اخبار بیٹھے ہیں، کوئی بھی سورما ایک سلوات بول رہے ہیں۔ کوئی پیکار، کوئی پیکار اصغر دیکھ کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ اس امتحان میں آج پہلی بار بیٹھے ہیں، کہ یہ اس امتحان میں آج پہلی بار بیٹھے ہیں۔ فرشتے قبر میں حسنین کی حیرت سے یہ بولے، ارے یہ کیا یہاں تو حیدر کرار بیٹھے ہیں، ارے یہ کیا یہاں تو حیدر کرار بیٹھے ہیں، ہتھیلی پر فاتحہ۔
قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا، کھلے سروں کے تماشے کو ایک جہاں آیا، امام ہر دو سرا مثل سار بایا، زبان حال سے کرتا یہی بیایا، نہ وہ طعام میں ہے ذائقہ، نہ پانی میں مزہ، ملا ہے جو رانڈوں کی سار بانی میں، قریب کوفہ مریض جانتے ہیں اور مجھے ستاتے ہیں، ارے دوا کہاں مجھے پانی نہیں پلاتے ہیں، جو دفع کرتا ہوں نیزے مجھے لگاتے ہیں، یہ ناتواں ہوں کہ ہر قدم غشاتے ہیں، ارے یہی سمجھ کے میرا جی قرار لیتا ہے کہ چکی داد غفور رحیم دیتا ہے، لقب جہان میں اب بے قدر ہمارا ہے، یہ کنبہ بلوے میں سب ننگے سر ہمارا ہے، عجیب حال میں آنے سفر ہمارا ہے، ارے جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا ہے، قضا کی جھولیوں میں سب نبی کے پھول گئے، ہمیں تو موت بھی بھولی قدر بھی بھول گئے، قضا کی جھولیوں میں سب نبی کے پھول گئے، ہمیں تو موت بھی بھولی قدر بھی بھول گئے، قریب کوفہ قبولیت مجلس کے لیے سب مل جل کر باباد بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ خوبصورت لب و لہجے میں محترم جناب ریحان تراب مصطفیٰ بادی صاحب اللہ سوستانی و مرثیہ خانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، آپ سب کی سلامت رہیں۔ ایک مرد مومن کے چہلم کی مجلس ہے، پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق مرحوم کے درجات کو عالی فرما، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، کہ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا۔ اہل نظر تشریف فرمائیں، میں مصرع حاضر کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا، پھر پاؤں کبھی اس کے زمیں پر نہیں ہوتے۔ فطرس کی قسم جس کو نوازے میرا مولا،
پھر پاؤں کبھی اس کے زمین پر نہیں ہوتے. جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے. جبریل ملازم ہے حسین ابن علی کے، ایسے تو رسولوں کے بھی نوکر نہیں ہوتے. کہ بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا، بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا، قسم خدا کی محمد کا چین لکھ دینا. تیسرا اور چوتھا مصرع بالخصوص بزرگوں سے اذن سخن چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ تک بات پہنچے تو بول کر بتا دیجیے گا. بلا صفات شہ مشرقین لکھ دینا، قسم خدا کی محمد کا چین لکھ دینا. تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پر فقط یا حسین لکھ دینا. تمام تم کو وصیت نہ میری یاد رہے، میرے کفن پر فقط یا حسین لکھ دینا. اور یہیں سے ایک مطلع اور چند اشعار. اس کے بعد شاعر کو دعوت کلام کہ آندھیاں ہاری چراغ کربلا باقی رہا. دیکھیے ماشاءاللہ اہل سخن اہل نظر تشریف فرمائے. کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت تنگ ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے درمیان حائل رہوں گا. عجیب کیفیت کا مطلع ہے، شاید کوئی بات ہو. حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ آندھیاں ہاری چراغ کربلا باقی رہا. قبلہ دیکھیے گا کہ آندھیاں ہاری چراغ کربلا باقی رہا، تخت شاہی مٹ گیا فرشی عزا باقی رہا. آباد رہیے آپ، سلامت رہیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. آندھیاں ہاری چراغ کربلا باقی رہا، تخت شاہی مٹ گیا فرشی عزا باقی رہا. روح بھی دریا کھنچ کر آ گئی پانی کے ساتھ، مشک بھی سب آ گیا دریا میں کیا باقی رہا. نعرہ حیدری، روح بھی دریا کھنچ کر آ گئی پانی کے ساتھ. مولا آپ کو آباد رکھے. بہت اچھا سنے، ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے ہیں کہ آندھیاں ہاری چراغ کربلا باقی رہا، تخت شاہی مٹ گیا فرشی عزا باقی رہا، روح بھی دریا کھنچ کر آ گئی پانی کے ساتھ، مشک میں سب آ گیا دریا میں کیا باقی رہا. توجہ، زندگی سے موت تک اس فاصلے کے بیچ میں ہر خزانہ لٹ گیا اشک عزا باقی رہا. زندگی سے موت تک اس فاصلے کے بیچ میں ہر خزانہ لٹ گیا اشک عزا باقی رہا. کہ حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، نفع بھی حر کو ملا 70 گنا باقی رہا. توجہ نہیں کی آپ نے. حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، نقد بھی حر کو ملا 70 گنا باقی رہا. اور جنتی پھل کھا کے بھی منہ کا مزہ بدلا نہیں. آخری شعر ہے کہ جنتی پھل کھا کے بھی منہ کا مزہ بدلا نہیں. حر کے ایک خیر عمل پر فائدہ اتنا ہوا، نقد بھی حر کو ملا 70 گنا باقی رہا. کہ جنتی پھل کھا کے بھی منہ کا مزہ بدلا نہیں. کیوں؟ اس تبرک کا وہاں تک ذائقہ باقی رہا. جنتی پھل کھا کے بھی منہ کا مزہ بدلا نہیں، اس تبرک کا وہاں تک ذائقہ باقی رہا. آئیے میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش کر رہا ہوں بہترین لب و لہجے کے شاعر جناب ارباب جابی صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ آل محمد میں خراج عقیدت پیش کریں. آپ سے گزارش ہے کہ مل جل کر بلند ترین نعرے استقبال فرمائیں. مل کر نعرہ حیدری. مادہ بے حسی کے پیکر کو بانٹ دینا. بطور خاص لبوں کی جنبش سے مادہ بے حسی کے پیکر کو بانٹ دینا، خطا کے پتلے کو حر بنانا، نظر سے پتھر کو کاٹ دینا. خطا کے پتلے کو حر بنانا، نظر سے پتھر کو کاٹ دینا. اور حسینیت کا تو 14 صدیوں سے آج تک قاعدہ رہا ہے، بدن سے تیروں کو توڑ دینا، گلے سے خنجر کو کاٹ دینا. حسینیت کا تو 14 صدیوں سے آج تک قاعدہ رہا ہے، بدن سے تیروں کو توڑ دینا، گلے سے خنجر کو کاٹ دینا. سماعت فرمائے امام حسین کی شان میں کیفیت دیکھیے گا کہ ضرورت گر نہ تھی تو پھر یہ حلمن کے مقاصد کیا. امام نے جو آخرت میں سزا دی تھی، ضرورت گر نہ تھی تو پھر یہ حلمن کے مقاصد کیا. ذرا سمجھو کہ اس ضرب زباں کی زد کہاں تک ہے. ضرورت گر نہ تھی تو پھر یہ حلمن کے مقاصد کیا. ذرا سمجھو کہ اس ضرب زباں کی زد کہاں تک ہے.
मलक जिन्नो बशर आए, हजारों अंबिया आए, बताना था हुसैनी सल्तनत की हद कहाँ तक है। मलक जिन्नो बशर आए, हजारों अंबिया आए, बताना था हुसैनी सल्तनत की हद कहाँ तक है। बताना था हुसैनी सल्तनत की हद कहाँ तक है। समाअत फरमाया आखिर में इमाम की शान में कि जब कहा मैंने किया जल्द संवरने वाले, बतौर खास जब कहा मैंने किया जल्द संवरने वाले, अब तो बेमौत मरे जाते हैं मरने वाले। आखिरी इमाम की शान में जब कहा मैंने किया जल्द संवरने वाले, अब तो बेमौत मरे जाते हैं दुश्मन मरने वाले। और एक होंगे रुखे रोशन की बलाएं लेकर, एक होंगे रुखे रोशन की बलाएं लेकर, सूरते गेसुए इस्लाम बिखरने वाले। एक होंगे रुखे रोशन की बलाएं लेकर, सूरते गेसुए इस्लाम बिखरने वाले। और मेरा ये अकीदा है कि इमाम ही कहते होंगे आज के माहौल को देखते हुए, मेल दुश्मन से है और खत्तो खिताबत हमसे। बतौर खास आप भाई, मेल दुश्मन से है और खत्तो खिताबत हमसे, कैसे आशिक हैं ये रुसवा हमें करने वाले। मेल दुश्मन से है और खत्तो खिताबत हमसे, कैसे आशिक हैं ये रुसवा हमें करने वाले। और आप तो हालत इंसान से हैं वाकिफ मौला। ये मैं कहता हूँ कि आप तो हालत इंसान से हैं वाकिफ मौला, है ये इकरार वफा करके मुकरने वाले। आप तो हालत इंसान से हैं वाकिफ मौला, है ये इकरार वफा करके मुकरने वाले, है ये इकरार वफा करके मुकरने वाले। अब मेरा ये दिल है, मैं आखिर में कहता हूँ अपनी तरफ से, मैंने की अर्ज बुरे होंगे भले आपके हैं। मैंने की अर्ज बुरे होंगे भले आपके हैं, डूबने वाले हो या अब ये उभरने वाले। मैंने की अर्ज अब बुरे होंगे भले आपके हैं, डूबने वाले हो या अब ये उभरने वाले, डूबने वाले हो या अब ये उभरने वाले। और मक्ता मुलाजा फरमाए कि जिसको चाहेंगे उठाएंगे वो अरबाब जरूर। बदौर खास जिसको चाहेंगे उठाएंगे वो अरबाब जरूर। पहले ये देख तो ले कितने हैं मरने वाले। जिसको चाहेंगे उठाएंगे वो अरबाब जरूर, पहले ये देख तो लें कितने हैं मरने वाले। पहले ये देख तो लें कितने हैं मरने वाले। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवा। ये तो जनाब बाबा साहब के जो बारगाह है मोहम्मद में खड़ा के अक़ीदत पेश कर रहे थे और आप बताते हैं फिर होते हैं इंतजार की घड़ियाँ तमाम हुई। आप हैं और ज़ाकिर अहले बैत हैं। नारे तकबीर, थोड़ा और बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलकर नारे हैदरी के निज़ाम ममलकते जहाँ चला रहे हैं हुसैन। बहुत जल्दी से 1 से 2 मिनट में आपका लूटे और आवाज़ देता हूँ कि निज़ाम ममलकते जहाँ चला रहे हैं हुसैन। फिर से मिसरा पढ़ता हूँ कि निज़ाम ममलकते जहाँ चला रहे हैं हुसैन, सदा रहेंगे दिलों में सदा रहे हैं हुसैन। थोड़ा सा आमादा हो जाइएगा। निज़ाम ममलकते जहाँ चला रहे हैं हुसैन, सदा रहेंगे दिलों में सदा रहे हैं हुसैन। सितम समझता था शब्बीर हो गए हैं गरीब। तवज्जो है मेरे भाई। सितम समझता था शब्बीर हो गए हैं गरीब, मगर अभी भी ख़जाने लुटा रहे हैं हुसैन। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई। सितम समझता था शब्बीर हो गए हैं गरीब, मगर अभी भी ख़जाने लुटा रहे हैं हुसैन। अजल ने बढ़ के ये अकबर के कातिलों से कहा। बहुत ज़्यादा देर हाय नहीं रहना, सिर्फ 2 शेर सुनाना है आपको। निज़ाम ममलकतें जहाँ चला रहे हैं हुसैन, सदा रहेंगे दिलों में सदा रहे हैं हुसैन। सितम समझता था शब्बीर हो गए हैं गरीब, मगर अभी भी ख़जाने लुटा रहे हैं हुसैन। तवज्जे, अजल ने बढ़ के ये अकबर के कातिलों से कहा, क्या किधर चले अभी मख्तल में आ रहे हैं हुसैन। अजल ने बढ़ के ये अकबर के कातिलों से कहा, किधर चले अभी मख्तल में आ रहे हैं हुसैन। किधर चले अभी मख्तल में आ रहे हैं हुसैन। कि बताओ खून के मातम से रोकने वालों, बताओ खून के मातम से रोकने वालों, वो क्या करे कि जिसे याद आ रहे हैं हुसैन।
بتاؤ خون کے ماتم سے روکنے والوں، وہ کیا کرے کہ جسے یاد آ رہے ہیں حسین۔ آخری شعر اور سن لیے کہ یزید تخت پا بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے۔ کاش آپ تک مصرے پہنچ جائیں کہ یزید تخت پا بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، کیوں؟ یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا آ رہے ہیں حسین۔ یزید تخت پا بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پا آ رہے ہیں حسین۔ ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا۔ مجھے سکت نہیں ہے کہ میں پڑھ سکوں، میرے سر میں درد ہونے لگا، کیونکہ میرا بھائی میرے والد کی جگہ رکھتا تھا، اور آج ان کے نہ ہونے کا افسوس یا کمی جتنی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں اپنے بڑے بھائیوں سے اور والد سے، وہ اس چیز کو احساس کر سکتے ہیں۔ ہوا حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہے کہ یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، شین بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا، رو کے فرمایا کہ کیا حال میری ماں ہے لپا، جوڑ کر ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا،
بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم وہ تہن کا صدقہ، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، اب میں پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں پھر سے میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا، نعرہ صلوات۔ تمام ہوں، میں آپ کے دل پر بیمار بننا نہیں چاہتا ہوں، میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ذاکر اہل بیت خطیب آل محمد آل جناب شہاب صاحب کے دیوائیں اور خطابت کے فرائض کو انجام دیں، مل جل کر بآواز بلند صلوات سے استقبال فرمائیں۔ وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كتاب مبين وأصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صلوات محمد عزیزان محترم، برادران ایمانی، ماتم گرامی سید شہداء،
सलवात का सहारा तो मोहम्मद आलम सरजमीन वालीपुर में बहुत कम से कम अगर हम बात करें तो शायद 2024 चल रहा है, तो 24 बरस करीब हो गए हमें ज़ाकरी करते हैं। ये पहला ऐसा मौका मेरी जिंदगी में आया कि अपने वतन में मजलिस पढ़ रहे हैं और आज मेरा अब्बा नहीं है। सबने कहा बहुत सख्त होगा, हमने कहा कि जिसका गम है उससे ज्यादा सख्ती किसी ने अगर उठाई हो तो ताकत उस हुसैन से मिलती है जिससे ज्यादा गम किसी ने इस कायनात में उठाया नहीं। तकबीयत उस हुसैन से मिलती है कि जिससे ज्यादा गम इस दुनिया में किसी ने उठाया नहीं। मुझ पे क्या गुजरी जो ज़ैनुल आबिदीन पे गुजर गई, मुझ पे क्या गुजरी जो 4 साल बच्ची पे गुजर गई। अजीज़ान मोहतरम, खुदा की कसम ये गम ना होता तो इंसान अपने गम में इस तरह से मर गया होता। अजीज़ान मोहतरम, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्र अदा करूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरे वालिद मोहतरम के साले सवाब के लिए आप हज़रात इतनी गर्मी के आलम में भी वक्त निकाल के आए। खुदा आप लोगों के जो साए खैर दे। आप हज़रात से गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मेरे वालिद मोहतरम जनाब फरकान अली साहब इब्ने कुर्बान अली साहब मरहूम की रूह को इसाल फरमा दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान ईमानी, मातमदारान सैयद शुहदा, यकीनन वक्त बहुत हो चुका है और मेरी पूरी नियत थी कि तयशुदा वक्त पे कि जो पोस्टर पे मेंशन था उसके साथ मुझे इसका आगाज़ किया जा सके। लिहाजा मैं सबसे पहले शर्मिंदा हूँ शहजादी की खिदमत में कि तयशुदा वक्त पर इसका आगाज़ न हुआ, लिहाजा माजरत चाहते हैं दिल से। और इसके बाद हम माजरत ख्वाह हैं आप हज़रात से कि दिए हुए वक्त पर मजलिस का आगाज़ नहीं हो सका। आपको मालूम है दुनिया में सबसे लाजवाब चीज़ हयात ज़िंदगी को क़यामत तक के लिए खुशनुमा बनाने के लिए क्या है? उस शय का नाम माजरत है। और उसकी दलील हो रही है कि अगर कोई दिल से माजरत कर ले तो फिर किसका गुनहगार है, उसकी मुनासिबत से उसकी अजमत इतनी बढ़ जाती है कि कल तक लानतुल्लाह था अब अलैहिस्सलाम बन जाता है। माजरत की सबसे बड़ी दलील यही, करबला का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि रिश्तों की मजबूती चाहते हो तो दिल और जुबान के पाक नियत के साथ लफ्ज़ माजरत को जोड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बहुत नहीं लेंगे, हमें नमाज के वक्त का भी ख्याल है, आपके वक्त का भी ख्याल है, मौसम का भी ख्याल है। और बस ये है कि खुलूस दिल के साथ 2 रकात नमाज भी पढ़ी जाए तो काबिल कबूल है, और खुलूस नहीं है और इखलास नहीं है तो ज़िंदगी भर की इबादत भी कबूल नहीं है। तो अब मजलिस को मैं 1 घंटा पढ़ूँ या 2 घंटा पढ़ूँ या 40 मिनट में कराऊँ, बस दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इस मजलिस को खिताब जो फरमा रहा हूँ और अपने मरहूम वालिद मोहतरम के लिए खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आप सभी हजरात की मौजूदगी में कि जो कुछ भी आप लोगों के आने से उनके साले सवाब में नसीब हुआ वो पूरी बरकतों के साथ खुदा बंदे आलम ने नसीब फरमाए। मिलजुल कर एक सलवात अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आगाज़ मजलिस है कि आप सब यहाँ सैयद शुहदा इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम के नाम पे यकजा हुए हैं। ये मरकज़ है हुसैन इब्न अली का। आप सब यहाँ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आते हैं।
یہ وہ غم ہے کہ جس غم کے صدقے میں ہم اپنا غم بھول جاتے ہیں. آپ سب یہاں آئے، جو کچھ بھی اس در سے ہم نے سیکھا ہے وہ سب ایک ادنا سے اس در کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے انتہائی سادہ اور سلیس زبان کے ساتھ اور بہت کم وقت لیتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے تواضع کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، اور پھر ذمہ داری یہ ہے کہ جو حق ہو اسے لے کے اٹھیں اور اس کے ساتھ کردار سازی، کیونکہ ہر ایک مجلس سے جو تبرک در اصل حاصل کرنا ہے وہ کردار کی بلندی ہے، اور اس کردار کی بلندی سے جو آپ کے کریکٹر میں امپروومنٹ آئے گا، اس امپروومنٹ سے میرے والد محترم کی مغفرت میں جو اضافہ ہوگا وہ قیامت تک بنا رہنا ہے. اس حقیقت کو نہ بھولیں، آپ کی موجودگی فقط اس سے ثواب نہیں دے گی، بلکہ وہ تبدیلی جو آپ کے کریکٹر میں اس مجلس کے ذریعے آنے والی ہے وہ تبدیلی وہ ہے کہ جو پھر میرے والد محترم اور ہر وہ مرحوم جو دنیا سے گزرتا ہے اس کا اصل ثواب یہی ہے کہ جو مجلس سید الشہداء برپا ہو اس سے جو کردار سازی ہو وہ کردار سازی مرتے دم تک باقی رہے، یہ باقی رہے گی، ادھر ثواب پہنچتا ہے، یہ حق ہے. اور اب اگر جہاں تک بات کریں کہ اگر ہم کچھ ثابت کرنے پہ آئیں تو عزیزان محترم دیکھیے، دنیا کو دکھانے کی اگر بات کی جائے تو دنیا کو یہ دکھانا بہت آسان ہے کہ آپ اللہ والے ہیں. دنیا کو یہ دکھانا بہت آسان ہے کہ آپ اللہ والے ہیں. کیسے دکھا سکتے ہیں؟ نعرے تکبیر، لیجیے دنیا نے دیکھ لیا اللہ والے ہیں. اگر دنیا کو یہ دکھانا ہو آپ رسول اللہ والے ہیں تو یہ دکھانا بہت آسان ہے کہ آپ رسول اللہ والے ہیں. چلیے دکھائیے نعرے رسالت، لیجیے دنیا نے دیکھ لیا آپ رسول اللہ والے ہیں. اگر دنیا کو یہ دکھانا ہے آپ علی والے ہیں، بہت آسان ہے جرار صاحب، نعرے حیدری. لیجیے سرکار دنیا نے دیکھ لیا آپ علی والے ہیں. اب آپ کو دنیا کو دکھانا ہے آپ حسین ابن علی والے ہیں تو یہ دکھانا بھی بڑا آسان ہے، نعرے حسینی یا حسین. کتنا آسان ہے دنیا کو دکھانا کہ آپ اللہ والے ہیں، کتنا آسان ہے دنیا کو دکھانا کہ آپ رسول والے ہیں، کتنا آسان ہے دنیا کو دکھانا آپ علی والے ہیں، آپ حسین ابن علی والے ہیں. لیکن سرکار جب منزل آتی ہے کہ دنیا کو دکھانے سے کام نہیں چلے گا، دکھانا ہے اپنے زمانے کے امام کو، تو اب جب امام زمانہ کو دکھانا ہے تو اب وہاں کیسے دکھاؤ گے کہ تم اللہ والے ہو؟ وہاں کیسے دکھاؤ گے تم رسول اللہ والے ہو؟ وہاں کیسے دکھاؤ گے کہ تم علی والے ہو؟ وہاں کیسے دکھاؤ گے حسین ابن علی والے ہو؟ وہاں فقط نعروں سے کام نہیں چلے گا، وہاں دکھانا ہوگا کہ کہیں تم چور تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہیں تم بزدل تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہیں تم غیبت خور تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہیں تم منافق تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہیں تم سود خور تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہیں تم شراب خور تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہیں تم کرے ریاکاری تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہیں تم ممبر پہ آ کے مثل اداکاری تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا واقعی حسین کے لیے حسین حسین کرتے ہو یا پھر لفافے کے پجاری تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا کہ مجلس کے تبرک کے لیے جانور خریدا ہے، کہیں تم ناجائز شکاری تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا واقعی اسی در کے گدا ہو یا شہرت کے پجاری تو نہیں ہو، وہاں دکھانا ہوگا واقعی حق بولنے کے لیے کربلا والوں کی طرح جگر مرد رکھتے ہو، واقعی جگر مرد رکھتے ہو، مرد ہو
گھر والے ہو کہیں کوفیوں کی طرح گھر والی تو نہیں ہو. صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، اب طے ہمیں یہ کرنا ہے کہ زندگی دنیا کو دکھا دکھا کے گزر جائے گی اور آخرت ہاتھ آ جائے گی اور برزخ میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، یا پھر ہمیں واقعی اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے. اگر یہ یقین ہو نا، آپ کو معلوم ہے گھر میں وہ بیٹا کہ جو اپنے باپ کی آنکھوں سے بھی ڈرتا ہے، اگر اس کی اتنی سی شکایت گھر پہنچ جاتی ہے نا تو وہ دروازے کو نام کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کانپتا ہے، کیونکہ ابا کا خوف دل میں ہے. چونکہ ابا کا خوف دل میں ہے. اب اگر وہ ابا ہی دنیا میں نہ رہے تو خوف جاتا رہا. اب اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام پردے غیب میں ہے تو پھر ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے دل میں ایک خوف پیدا ہوگا کہ ہر اعمال کو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو آنکھ موند کے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے پھر وہ نمازوں میں لا لچل کہے، وہ دل سے کہہ چکا ہے اما کیسے امام. عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو جاننا اور سیکھنا ہمارے کردار کی بلندی کے لیے انتہائی ضروری عمل ہے. کیونکہ ہم نے کیا عمل انجام دیا، اس کا سرٹیفکیٹ ہمیں اپنے بھائی سے نہیں، اپنے ماموں سے نہیں، اپنے چچا سے نہیں، اپنے گاؤں سے نہیں، اپنے پرانت سے نہیں، ہمیں صرف خدا سے لینا ہے. تو جس کا سرٹیفکیٹ صرف خدا سے ملے گا، اہل بیت علیہ السلام کی سگنیچر کے ساتھ، تو پھر ہمیں زندگی کو ان کے اکارڈنگ جینا ہے جن سے سرٹیفکیٹ ملے گا، یا ان کے اکارڈنگ جیئیں کہ جو ہمارے سرٹیفکیٹ پر مائنس کی مارکنگ اور ریڈ مارک کو بڑھاتے جاتی ہیں. یعنی یہ دنیا، عزیزان محترم آپ دیکھیے، پروردگار عالم نے ہم میں سے ہر کسی کو اس دنیا میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجا. ہر انسان کو پروردگار نے ایک ذمہ داری کے ساتھ اتارا، اور اس ذمہ داری کے ماتحت انسان جو بھی اچھے اعمال کی نیت کرے گا. اب خدا کو پہچانیے، کیا رحمتوں والا ہے ہمارا رب، کہ اگر پاک نیت کے ساتھ کوئی ارادہ کرے گا تو اس کی جزا اسے ملنا شروع ہو جائے گی. صرف ارادہ کر لے تو خدا جزا دیتا ہے. آپ اس نیت کی کہ بس وقت ہو رہا ہے نماز پڑھنا ہے، لیجیے آپ کا ثواب شروع. لیکن اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی بد کام کرے، ابھی سزا شروع نہیں ہوئی. بد کام کی نیت کی اور عمل میں انجام دے دیا، پریکٹیکل طور پر آمادہ ہو گئے، اب اس کی سزا ہے. تو اللہ نے انسان کو جس ذمہ داریوں کے ساتھ باندھا ہے، ان ذمہ داریوں میں یا تو وہ انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا، تو جب وہ نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسے جزا ملے گی، اور یا پھر بدی کا ارادہ کرے اور عمل میں لائے تو پھر جب عمل میں لائے تو پھر اسے سزا ملے گی. اب آپ دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن ان دونوں مسئلوں کے ساتھ ساتھ ایک خدائی نظام ہے جو حرکت پاتا رہا ہے اور حرکت پاتا رہے گا. ایک خدائی نظام ہے جو چلتا رہنے والا ہے. اب اگر کوئی عبد الہی اپنے پورے اختیار کے ساتھ اور اپنے پورے ارادے کے ساتھ، اپنے پورے اختیار کے ساتھ اور پورے ارادے کے ساتھ
یعنی انٹینشن بھی شامل ہے اور اس کا پوری چوائس بھی شامل ہے. پورے ارادے اور پورے اختیار کے ساتھ کوئی عمل انجام دے اور اب وہ عمل جو انجام دے رہا ہے اس عمل کو انجام دینے میں وہ خدا کی کسی مصلحت کا حصہ بن جائے تو آپ بتائیے اس کا عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ نیک نیت، پورا ارادہ، پوری نیت، پوری انٹینشن، پوری چوائس، اور اب وہ خدا کے کسی منصوبے کا حصہ بن گیا نیک عمل کا، تو اب اسے اس کی جزا ملے گی؟ بے شک ملے گی. خدا کا نظام ہے، اس میں تم شریک ہو، تمہاری نیت بھی شامل ہے، تمہارا ارادہ بھی شامل ہے، چوائس تمہاری ہے. اب خدا کی طرف سے تمہیں اس کی جزا ملے گی. اگر مان لیجئے کہ کوئی ارادہ نہیں، کوئی نیت نہیں، لیکن اللہ کی مصلحت ایسی تھی کہ اس نے اپنے کسی مسئلے میں تمہیں انکلوڈ کر لیا، تمہارا ارادہ نہیں، تم تو ایکسیڈنٹلی شامل ہو گئے، خدا نے شریک کر لیا. اب بتائیے اس کی اسے جزا ملے گی کہ نہیں؟ اب اسے اس کی جزا نہیں ملے گی، چاہے کتنا نیک کام کیوں نہ ہو. اگر اس کی انٹینشن شامل نہیں، ایویں آگے تھے، اب اسے اس کی جزا ملے گی؟ نو چانس. دلیل جناب، دلیل یہ ہے سرکار کہ قرآن کے حوالے سے اگر آپ لمحے بھر کے لیے یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ فرعون خدا کا کھلا ہوا دشمن تھا، لمحے بھر کے لیے مت سوچیے، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اپنے گھر میں موسیٰ جیسے نبی کی پرورش کرنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ آپ مرغی بھی پالے، وقت پہ دانا دے، خدا اس کی بھی جزا دیتا ہے، اور وہ تو موسیٰ جیسے نبی کی پرورش اپنے محل میں کر رہا ہے. لیکن جا کے فرعون سے پوچھئے، فرعون کس کو پال رہے ہو؟ تو کیا فرعون نے جواب دیا، میں اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی پرورش کر رہا ہوں. پالا ہے، بہ کے آ گئے. یہ نظام الہی تھا، خدا کے نظام میں سرنڈر ہے، پھر بھی خدا کر رہا ہے. اور وہ بہ کے آ گئے، وہ بیوی کی محبت میں، اچھا ٹھیک ہے تمہارا دل آ گیا تو رکھ لو. پل کے بڑے ہو گئے، پتا بھی نہیں بیچارے کو کہ کس کو پال رہا ہے. پتا ہوا پیروں میں گر جائے تو نظام ہے، پتا ہی نہیں، پوری زندگی گزر گئی. جوانی سے بڑھاپا آ گیا، وہ بچے سے جوان ہو گئے، آگے سمجھا تک رہے ہیں. موسیٰ جیسے نبی کو پالنا، ارے آپ کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت کا ہاتھ رکھجیے، خدا آپ کو نوازے یہاں بھی آخرت میں بھی. وہ تو موسیٰ جیسے نبی کو پال رہا ہے، تو مجھے قرآن سے دلیل دیجئے. اس کا مطلب کہ بھر بھر کے پرائزز اور گفٹس اور خوب بڑا مکان دیا ہوگا اللہ نے جنت میں. فرعون کو دیا نہیں دیا؟ قرآن میں دلیل ہے، قیامت تک کے لیے لعنت والا ہے. کیوں؟ کام تو بڑا اچھا تھا. ارے موسیٰ جیسے نبی کو پالنا کوئی برا کام ہے؟ کا کام تو اچھا تھا لیکن نیت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو پالے. نیت نہیں، انٹینشن سے فیل ہو گیا. کسی کو اعمال سے مت چیک کیجیے گا. دلیل دیں. اب آئیے تاریخ کے ورقوں کو پلٹتے ہیں اور تھوڑا سا وقت کو آگے لے کر محسن اسلام ابو طالب کے دروازے پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ابو طالب سے، یہ کس کو پال رہے ہو؟ تمہارا تو بھائی بھی نہیں ہے. ابو طالب بتا رہے ہیں اللہ کا بھیجا نبی ہے، میرا رسول ہے، خاتم النبیین ہے. بچپن سے جانتے تھے اللہ کی نبی کی پرورش کر رہے ہیں. قیامت تک کے لیے ابو طالب کے لیے جزا یہ ہے، جزائے ابو طالب کا نام اسلام ہو گیا. سارا کھیل حضور نیت کا تھا.
پال وہ بھی نبی کو رہا تھا، پال یہ بھی نبی کو رہے ہیں، ارے یہ خاتم النبیین ہے، درجے تھوڑے بلند ہیں تو اللہ میاں وہ فرعون صاحب کو تھوڑا کم درجے پر دے دے۔ پروردگار کہہ رہا ہے درجے کا تعلق اعمال سے ہوتا تو دے دیا ہوگا، درجے کا تعلق اعمال سے ہوتا تو کربلا میں ادھر والے بھی نمازیوں کو پاس کر دیتے، کربلا میں ادھر والے نمازیوں کو بھی پاس کر دیتے۔ نمازوں سے کچھ نہیں ہونا، تمہاری نیت اگر خدا والی ہے تو پہلے خدا والوں سے ہاتھ ملاؤ۔ فرعون نے جب تک خدا والوں سے ہاتھ نہیں ملایا، علیہ السلام کا ٹیگ نہیں ملا، ادھر ہاتھ ملایا ادھر ٹیگ مل گیا۔ نیت انٹینشن، صلوات کا سہارا دے محمد پانی مانگتے تو نہیں ہے لیکن تھوڑا پانی اگر دے دیجیے تو عزیزان محترم، صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، سارا تعلق نیت سے ہے۔ اب کسی نے مجلس اعزاء اپنے گھر میں منعقد کی، کوئی اس فرش اعزاء پہ ذاکر بن کے آیا، کوئی خطیب بن کے آیا، کوئی شعرا بن کے آیا، کوئی نوخواں بن کے آیا۔ اب جو جس نیت سے اس در پہ آئے گا، یہ در اتنا وسیع ہے، اس نیت سے پائے گا۔ کسی کو شہرت چاہیے، ایک سے ایک شہرت یافتہ پڑے ہیں، کسی کو دولت چاہیے، اسی در سے ایک دولت والے پڑے ہیں، کسی کو نام چاہیے، اسی در سے ایک نام والے پڑے ہیں۔ لیکن صحیح بتائیے، اس در پہ آنے کے بعد کیا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نیتیں ہماری زندگی اور آخرت کے لیے کمال ہیں؟ نہیں، دراصل نیت جو اس فرش اعزاء پہ آنے کی ہونی چاہیے وہ فقط اور فقط رضائے سید الشہداء، رضائے فاطمۃ الزہرا۔ اگر یہ مل گئی تو سب مل گیا، یہ نہ ملی تو سب گیا۔ صلوات محمد تو عزیزان محترم، سارا تعلق نیت کا ہے۔ اب جو عمل ہوگا اس کے لیے دنیا کو نہ دکھائیے، کیونکہ قبول کرنے والا بھی وہی ہے جو نیت کا جاننے والا ہے۔ جو نیت کا علم رکھتا ہے وہ اعمال کو قبول کرتا ہے۔ دنیا کو تو بے وقوف بنا سکتا ہے انسان، لیکن اس اللہ کو کیسے بے وقوف بنائے گا جس نے صلوات علی محمد و آل اس پروردگار کو کیسے بیوقوف بنائیں گے کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں سند دے رکھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ قسمیں کھا کے خدا جیسی ذات کہہ رہی ہے، جو کہہ دے تو حق، جو کہہ دے تو سچ، اور وہ کھائے قسم تو کتنی یقین کرنے والی بات ہو کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سوائے ان کے جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، لیکن سوائے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی وصیت کرتے رہے، جو صبر کرتے رہے۔ پریزنٹ انڈیفینٹ میں اللہ نے بات کی ہے، ریگولر ایکشن ہے، قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ پاس میں بات نہیں کی ہے کہ وہ گزر گئی جب تمہیں حق کی بات کرنی تھی، نہیں، کرتے رہتے ہیں۔ وتواصوا پر بات ہے، متواتر ہے۔
عزیزان محترم، ہم آپ کو بتائیں قرآن مجید میں دیگر مقامات پہ پروردگار عالم نے صبر کے بارے میں بات کی ہے، لیکن ایک قرآنی صبر ہے اور ایک عوامی صبر ہے. پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں سر. ایک قرآنی صبر ہے، ایک عوامی صبر ہے. ایک صبر قرآن والا ہے اور ایک صبر عوام والا ہے. ایک صبر قرآن والا ہے، ایک صبر بالی پور والا ہے. ایک قرآن والا ہے، ایک صفی پور والا ہے، رائے بریلی والا ہے، الہ آباد والا ہے. الگ کر دوں بالکل، ایک قرآن والا صبر ہے، ایک ہندوستان والا صبر. تو جو ہندوستان والا صبر ہے وہ صبر عوامی صبر ہے. عوامی صبر تب تک قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ بروح قرآن نہ ہو. ماشاءاللہ الحمدللہ قرآنی صبر کو عوامی صبر کی ضرورت نہیں. فرق بتاؤں، قرآنی صبر ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآنی صبر ہے. عوامی صبر بتاؤں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. کچھ کھا گئے ہم نہیں عوام کھا گئے، ہم نہیں دنیا کھا گئی، ہم نہیں معاشرہ کھا گیا. خدا نے قرآن کے ذریعے دلیل دی ہے کہ صبر کی بنیاد حق ہے. ہم نے کہا ہے اما حق کی بات مت کیجیے، صبر کیجیے، اللہ سب بنا دے گا. آپ گڑبڑ کر رہے ہیں معاملے، اتنے سے ہیں داڑھی نکلی نہیں ہے، حق حق کیا کرتے ہیں. ہم نے کب کیا؟ قرآن سے ہٹا دو، ہم بھی دل سے ہٹا دیں. اگر قرآن میں ہے تو قرآن بتا رہا ہے صبر کے لیے دلیل یہ ہے پہلے حق کی بات کرو. تمہارا صبر قابل قبول تب ہے جب حق کی بات کرو گے. حق کی بات کیے بغیر صبر قابل قبول نہیں ہے. وہی صبر یاد کیا جاتا ہے جو حق کے ساتھ بیان ہو. دلیل دوں، زیادہ دور نہیں لے جائیں گے، دور، تھوڑی دور، کوفے تک چلیے. بلانے والوں نے خط لکھ کے بلا تو لیا، لیکن رگوں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ ابن مرجانہ کے سامنے ٹک پاتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دل دنیا کی لالچ سے اتنے لبریز تھے کہ رگوں میں بہنے والا عشق علی کام نہ کر سکا. ابن مرجانہ کے سامنے وہی عشق علی ٹک سکا جو دکھنے میں بوڑھا تھا، دکھنے میں لاغر تھا، جس کے دامن میں دھول تھی، جو عشق علی میں چور تھا، نام میسم تمار تھا. عالم یہ تھا کہ دامن میں گردوں کا غبار کا جو عالم تھا وہ عشق علی سے اتنا معطر تھا کہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا سامنے بادشاہ بیٹھا ہے. وہ جانتا تھا جب عشق علی کا رگوں میں اتر جاتا ہے تو بادشاہ کے سامنے بھی حق اور علی اور حق کہنے میں غریز نہیں ہوتا. پھر یہ زبان تبھی رکتی ہے جب کاٹ دی جائے، ورنہ ٹھہر نہیں سکتی. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان محترم، صبر کی دلیل، صبر کی بنیاد، پہلے حق تو پہنچا دو سرکار. اچھا یہ قرآن کی دلیل تھے سرکار، ہم تو دونوں چیزوں کو لے کر چلنے والے ہیں. ہم تو قرآن والے بھی ہیں، ہم تو اہل بیت والے بھی ہیں. تو آپ نے قرآن سے تو بتایا کہ حق بنیاد ہے صبر کا. کردار اہل بیت میں کہاں ملتا ہے کہ پہلے حق پہنچایا ہو پھر صبر کیا ہو؟ الحمدللہ 2 دن بعد کیا ہونا ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا حق کہ قارئ رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا اگر یہ حق نہ پہنچا دیا. علی کو مولا بنانے سے بڑا حق اس کائنات میں کوئی ہوتا تو خدا قرآن میں رسول سے نہ کہتا کہ
یہ کام نہ کیا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. حق پہنچا کے بتایا. اب علی سے بڑا کوئی اور حق اللہ نے رسول کو پہنچانے کے لیے دیا ہوتا تو رسول وہ پہنچاتے. یہ حق کو پہنچانا ہے. پھر صبر کی دلیل. آخری وقت مانگا تو تھا سرکار نے، لیکن نہ دعوات ملی، نہ قلم ملا، نہ کاغذ ملا، نہ لیٹر ملا. پھر کیا کیا؟ پھر صبر کیا. کیوں؟ حق پہنچا چکے ہیں. اب صبر واجب ہے. اب صبر واجب ہے. اب صبر واجب ہے. اور اگر صرف صبر سے کام چلتا تو سب سے پہلے تو حسین غریب کو صبر کرنا تھا. دربار ولید سے نکلتے ہی صبر کر کے گوشے میں بیٹھ جاتے. اللہ میاں وہیں سند بھیج دیتا. اے نفس مطمئنہ گھر آؤ، پلٹ آؤ. ارے مکے تک آئے تھے، اب اللہ دلیل بھیج دیتا. اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ. ارے راستے میں کہہ دیتا اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ. ارے ابھی انصار شہید ہوئے تھے، اب کہہ دیتا اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ. ارے ابھی تو عباس جیسا بھائی گیا تھا، اولادیں بھری تھی، اب کہہ دیتے ہیں نفس مطمئنہ. نہیں، اللہ دیکھ رہا تھا ابھی حسین کے معیار صبر میں بہت مقام باقی ہے. ابھی تو جنازہ اٹھانا ہے، ابھی تو کڑیل جوان کے سینے سے برچی کی نہیں کھینچنا ہے، ابھی تو ننھی سی لہر بنانا ہے، ابھی تو دیکھنا ہے. ان بوڑھے ہاتھوں کی قوت میں نے چھین لی، کمر میں نے عباس کے شہادت کے بعد توڑ دی، آنکھوں کی بینائی میں نے علی اکبر کے بعد چھین لی، تمہارے چہرے پہ علی اصغر کا لہو میں نے لگا دیا. اب دیکھو تمہارے ہاتھوں میں وہ قوت ہے یا نہیں کہ اگر اللہ تمہیں اپنے لیے آواز دے تو تمہاری شمشیر چلتی ہے کہ نہیں. چلا کے بتائی. یہ خون علی کا ہے. جب جب اللہ چاہے گا علی کا خون اور علی کی ذوالفقار بولے گی. جب خدا کہے گا نفس مطمئنہ پلٹا، حسین تلوار رکھے گا پلٹ آئے گا. رضاداران مظلوم کربلا، آئی ندائے خیر کہ شبیر مرحبا. اسحاق کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو، یہ جنگ، یہ توقیر مرحبا. اور دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا. ارے غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد ہے تیری ذات. لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہنے میان میں، اور پلٹی سپاہی قیامت جہان میں. پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے فریر نشان میں. ارے بے کس حسین ظلم شیاروں میں گر گیا. ارے مولا تمہارا لاکھ سواروں میں گر گیا. چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر. ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. ہائے یہ ظلم نبی کی گود کے پالے حسین پر. ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہیں. ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہیں. گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب. نکلی رقاب پائے متحر سے ہے غضب. پہلو شغافتہ ہوا، ارے خنجر سے ہے غضب. غش میں جھکے امامہ گرا، سر سے ہے غضب. ارے قرآن ریل زی سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا. گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر.
اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر، کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر، اور حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر۔ ارے اٹھ بیٹھے جب تو زخم سے برچی کے پھل گرے اور تیر اور تن میں گڑ گئے جب منہ کے بل گرے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ باپ کا حال اب ذرا تصور کیجئے، اس بچی کا کیا عالم ہوگا، اس 4 سالہ بیٹی پہ کیا گزری ہوگی کہ جب نکلے ہیں خیمے سے سب سے رخصت ہو کے، صلبوں سے 4 سالی بچی نہیں، حسین کا کلیجہ لپٹا، حسین کا دل لپٹا، حسین کا سکون لپٹا۔ حسین نے کلیجے سے بچی کو لگا کے گھر میں ریتی پہ بوڑھا باپ لیٹ گیا، لیٹ کے اپنی بچی سے آخری مناجات کرتے ہیں۔ آخری مناجات وہ ہے جو گردن قطع ہونے سے پہلے کی تھی، ورنہ جب تک سکینہ کی روح جنت کو پرواز نہیں کر گئی حسین نے بیٹی سے مناجات بند نہیں کی، کلیجے سے لٹایا۔ اے میری بچی سکینہ، جانتی ہو تمہیں میں نے اپنے پروردگار سے نماز شب میں مناجاتوں میں مانگا۔ اے بابا، کس طرح کی مناجات ہوتی تھی؟ میں اپنے پروردگار سے کہتا تھا، اے پالنے والے، ارے جیسی بیٹی میرے بابا نانا کو دی ویسی بیٹی مجھے نصیب کر۔ میں کہتا تھا، پالنے والے، جو محبت میری بیٹی کے دل میں رکھنا وہ مشابہ اس محبت سے ہو جو میرے نانا کے دل میں میرے اماں کی محبت کا۔ بابا اور کیا مناجات کرتے تھے کہ میں کہتا تھا، پالنے والے، میری بیٹی کے دل میں وہ محبت دینا کہ جو میرے بابا کی محبت میری اماں کے دل میں تھی۔ سکینہ کہتی ہے، بابا اور کیا مناجات کی؟ حسین کہتے ہیں، دعا مستجاب ہوئی۔ پھر پروردگار نے پوچھا، اے بیٹا حسین، ہم تمہاری دعا کو مستجاب کرتے ہیں، لیکن یہ بتا دو کہ دین پہ وقت آخر ہو، تمہارا سکون تمہارے کلیجے سے لپٹا ہو، اب تمہیں سکینہ عزیز ہے یا میرا دین وعدہ کر کے آیا؟ عزاداران مظلوم کربلا، پھر وہ عالم کہ بیٹھی تھی جو ماں پاس تو چلاتی تھی، رو رو میں مرتی ہوں لوگوں، میرے بابا کو بلا دو۔ ارے کیا جانے سدانے ہیں کدھر سید خوش کو، کیوں آ کے لگاتے نہیں وہ چھاتی سے مجھ کو، ارے دیدار سے اپنے مجھے تڑپاتے ہیں بابا، کیا مجھ سے خفا ہے جو نہیں آتے ہیں بابا۔ قرب آ گئی بیٹی سے منہ آپ نے موڑا، ارے کھانے کو تماچے ہمیں خیمے میں چھوڑا، آدھا نے کڑوں کے لیے ہاتھوں کو مروڑا، ارے برچے کبھی نکلا اٹھایا کبھی کوڑا، بیت سنے ارے بیزار ہوئے، پیار کے وہ دن گئے بابا، ارے تم آئے نہیں میرے گوار چھین گئے بابا، تم آئے نہیں میرے
गौहर छिन गए बाबा, तुम आए नहीं, मेरे गौहर छिन गए बाबा। سيعلم الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما لأمره۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے میرے مرحوم والد جناب فرقان علی ابن قربان علی صاحب مرحوم کی روح کو احسان فرما۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ بس چند منٹ کا چچا جان ہمارے نوا پڑھیں گے اور اس کے بعد اذان ہوگی اور نماز ہوگی بجماعت، جناب تشریف فرما ہے، بجماعت نماز ہوگی اور بعد نماز گھر پہ فاتحہ کا اہتمام ہوگا اور اس کے بعد آپ حضرات کی محبتیں کہ آپ کو گائے، اس کے بعد کھانے میں شرکت فرمائیے گا۔ شکر الحمدللہ۔ عباس علمدار اب امداد کو آؤ، عباس عباس علمدار اب امداد کو آؤ، عباس عباس بھائی کو میرے شمر کے خنجر سے بچاؤ، عباس رو رو کے یہ زینب نے کہا فوج ادو سے، رو رو کے یہ زینب نے کہا فوج ادو سے، رو رو کے یہ زینب نے کہا فوج ادو سے، رو رو کے یہ زینب نے کہا فوج ادو سے۔ ہم آل محمد ہیں ہمیں یوں نہ ستاؤ، عباس زینب نے کہا شیخ علمدار کہاں ہو، 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 آ جاؤ سکینہ کو کلیجے سے لگاؤ، عباس علمدار اب امداد کو آؤ، عباس علمدار اب امداد کو آؤ، سہمے ہوئے بچے ہیں ترس کھاؤ لینو، سہمے ہوئے بچے ہیں ترس کھاؤ لینو، سہمے ہوئے بچے ہیں ترس
کاؤلینو سے اسباب نہ لوٹو میرے خیمے نہ جلاؤ کس حال میں بیٹھی ہے سکینہ میرے بابا 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 غربت کے اندھیروں میں ذرا دیکھ تو جاؤ عباس علمدار بندار کو آؤ عباس علمدار بندار کو آؤ یہ لاش بے سر سے صدا آئی لینو 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 رخسار سکینہ پر تماچے نہ لگاؤ عباس علمدار بندار کو آؤ عباس علمدار بندار کو آؤ تم چاہنے والے ہو اسی مال نبی کے 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 دل الفت شبیر کی خوشبو سے بساؤ عباس علمدار بندار کو آؤ عباس علمدار بندار کو آؤ یا حسین 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 یا السلام علیکم جناب سید الشہداء اشکر اللہ مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم یا ایھا المطمون بعرض الطوس السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب رسول الزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اللہ تعالی ورزق صلی اللہ تعالی وانت من انصار رحمۃ اللہ وبرکاتہ